والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت بوداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغایۃ. ائمہ معصومین کا ظالمین کی نظروں میں گزرا، ان کے قید خانوں میں گزرا یا قید خانوں میں امام کاظم علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہمارے سارے ائمہ مدینے کے باہر شہید کیے گئے. یہ کیوں شہید کیے گئے؟ یہ خود سے مدینے سے باہر نکل کے نہیں آئے تھے. اس وقت کی بنی عباس کی حکومت نے ان کو مدینے میں رہنے نہیں دیا تھا. امام کاظم علیہ السلام کو قید میں رکھا گیا. امام رضا علیہ السلام کو گرچہ ولایت اہل دی گئی تھی لیکن ان کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھا گیا، اپنے سپرویژن میں رکھا. کوئی امام سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا، کوئی امام سے اعلیٰ ثانی کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا تھا کہ جس کا دل چاہے امام سے جا کے ملاقات کر لے اور امام سے دل چاہے مسئلہ پوچھ لے. یہ سب لوگ حکومت کے انڈر میں تھے اور حکومتوں کو ان سے خطرہ رہتا تھا. اگر ہم نے آزاد کر دیا اور لوگ ان سے ملاقات کرنے لگے تو ان کا علم، ان کا اخلاق، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی ہدایت سے اتنے متاثر ہوں گے کہ ہمیں پھر حکومت کا کوئی موقع نہیں ملے گا. امام علی نقی علیہ السلام کا نام علی تھا. مشہور لقب آپ کا نقی اور ہادی ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن الثالث ہے. ابو الحسن کے ہمارے کیا 4 ائمہ معصومین ہیں. اگر ابو الحسن کا نام بغیر کسی اضافے کے لیا جائے تو اس سے مراد امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ابو الحسن اول امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ سلام علیہ ہیں اور ابو الحسن ثانی امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ سلام علیہ ہیں. بنی عباس کے 6 خلفاء امام کے ساتھ کے ہمراہ رہے اور ان 6 خلفاء کا ظلم برداشت کیا. معتصم، واثق، متوکل. یہ متوکل وہ ظالم بادشاہ ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کو منہدم کرنے کی کوشش کی اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کو مٹانے کے لیے نہریں جاری کی تاکہ پانی کے ذریعے امام حسین کی قبر مٹ جائے. اور جو کوئی امام حسین کی زیارت کو جاتا تھا تو یہ شخص اس کو قتل کر دیتا تھا، ہاتھ پیر کٹ دیتا تھا. اور اسی متوکل کے زمانے میں امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے سامرہ بلایا گیا. اور بلانے کے بعد
چھاؤنی میں رکھا گیا تاکہ کوئی آدمی امام سے آسانی کے ساتھ ملاقات نہ کر سکے۔ آج کا دور نہیں ہے، اس زمانے میں واقعاً کوئی امام سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ پابندیاں اتنی زیادہ تھیں اس زمانے میں، اتنی زیادہ پابندیاں تھیں کہ امام حسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ نے اس کا غور فرمائے، اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا تھا، اگر میں کبھی گھر سے باہر نکلوں اور سڑک پر راستے میں میری تم سے ملاقات ہو تو دیکھو مجھے سلام مت کرنا، کیونکہ جاسوس لگے ہوئے ہیں۔ تم مجھے سلام کرو گے تو وہ تمہیں پہچان لیں گے، تمہیں اذیت دیں گے۔ اتنی پابندی تھی کہ امام سے لوگ ملاقات نہیں کر سکتے تھے، مل نہیں سکتے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا گیا، اور کتنی ذلت کے ساتھ بلایا گیا۔ جب مدینے سے بلایا گیا تو آپ کو ایک شیلٹر میں ٹھہرایا گیا۔ یہ وہ شیلٹر تھا جہاں پر جانور لا کے باندھے جاتے تھے، یا غریب لوگ لا کے رکھے جاتے تھے، کوئی عزت دار لوگ رکھے نہیں جاتے تھے۔ ایک چاہنے والا امام سے ملنے گیا، رونے لگا۔ کہ مولا کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولا یہ جگہ آپ کے لائق نہیں ہے، یہ جگہ تو بہت گھٹیا جگہ ہے، یہاں لا کے آپ کو ٹھہرایا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح سے امام کے جذبات کو کم کریں اور امام کو ذہنی اور روحانی تکلیف پہنچائیں۔ یہ کم کام نہیں تھا۔ آج آپ کسی کو بلاتے ہیں تو اچھی جگہ دیتے ہیں، عزت کے ساتھ اس کو ٹھہراتے ہیں۔ آپ اس کو جا کے ایسے کسی چھوٹے موٹے ہوٹل میں سڑک پر نہیں ڈال دیں گے، لیکن امام کو اس جگہ رکھا گیا۔ تو امام نے کہا دیکھو ایسا یہ خیال کرتے ہیں۔ پھر امام نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، دیکھو تو ایک اچھا عمدہ قسم کا باغ تھا، کہا دیکھو یہ لوگ ہمیں کہیں رکھیں ان کا مسئلہ ہے، لیکن ہم خدا کی بنا پر ایسی جگہوں پر رہتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کے متوکل تھے، منتصر تھے، مستعین، معتز، اور معتز نے امام کو شہید کیا۔ اور امام علی نقی علیہ السلام سے اس میں آپ اور دو زیارتیں ہمارے کیا ہیں جو نہایت معتبر اور مستند زیارتیں ہیں۔ ان زیارتوں میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے امامت کی منزلتیں، مقامات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بھی زیارتیں وہ ہیں جو ائمہ معصومین نے لوگوں کے ظرف کے اعتبار سے بیان کیے ہیں۔ دو زیارتیں ہمارے کیا بہت ہی معتبر زیارتیں ہیں، ایک زیارت جامع کبیرہ ہے اور ایک زیارت روض غدیر ہے۔ امام عصر علیہ السلام نے اپنے ایک آدمی کو وصیت کی، سفارش کی، اگر تمہیں مشکل پیش آئے تو جامعہ زیارت جامعہ پڑھا کرو۔ اس زیارت جامعہ اگر آپ پڑھیں تو اس زیارت جامعہ میں معصومین کے مقامات بھی ہیں، اور ان لوگوں پر باقاعدہ برات اور لعنت بھیجی گئی ہے جنہوں نے ائمہ معصومین کو ان کے مقامات سے ہٹایا ہے۔ دوسری زیارت غدیر ہے، جو روز غدیر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ دونوں زیارتیں مطالب کا سمندر ہیں۔ امامت کے سلسلے میں یہ دونوں زیارتیں بہت اہم زیارتیں ہیں، اور یہ دونوں زیارتیں امام علی نقی صلوات اللہ السلام علیہ سے منقول ہیں۔ زیارت غدیر روز غدیر سے مخصوص ہے، کہ زیارت جامعہ کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ زیارت کسی دن سے مخصوص نہیں ہے، یہ ہر امام کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ امام علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں جب بھی مزاروں پر زیارت کرنے جاتا ہوں تو زیارت جامعہ کے ذریعے ائمہ معصومین کی زیارت کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگ علماء بھی اس زیارت کو زیارت کرتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے، گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا، جس زمانے میں نجف میں
تعلیم حاصل کر رہا تھا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ شب میں آتے تھے اور کھڑے ہو کر کے زیارت جامعہ پہنچتے تھے، جبکہ زیارت جامعہ اچھی خاصی بڑی زیارت ہے، اور روزانہ میں نے خود دیکھا کہ رات میں 9-10 بجے رات ہوتی تھی، خاص مخصوص وقت تھا، اس وقت سے نہ ادھر نہ ادھر، وہ اپنے مخصوص وقت پر مخصوص راستے سے آتے تھے اور کھڑے ہو کر کے علی علیہ السلام کے ذریعے کے سامنے زیارت جامعہ پڑھتے تھے، اور ایسا پڑھتے جیسے کوئی غلام کسی آقا کے سامنے کھڑے ہو کر کے زیارت پڑھ رہا ہو، اس لیے کہ وہ معرفت ان کے پاس ہی ائمہ معصومین کی یہ زیارت ہے۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں یہ غور کریں ائمہ معصومین نے کیا فرمایا ہے۔ ابو ہاشم جعفری ائمہ معصومین کے معتبر افراد اصحاب میں سے ہیں، آپ غور کریں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک امام کی خدمت اپنی فقر و تندرستی کی شکایت کی، پیسے نہیں ہیں، خرچہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لوگ عام طور شکایت کرتے ہیں آج کل غریب ہو گئے ہیں، بجلی کا بل بھرنے کو نہیں ہے، بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں، فلاں پیسے نہیں ہیں۔ تو امام نے کیا جواب دیا، تم شکایت کر رہے ہو نا، تم دیکھو خدا نے تم کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں، آپ غور کریں یہ نعمتیں خدا نے کیا کہنا، خدا نے تم کو ایمان عطا کیا جس کی بنا پر تمہارے بدن کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا، خدا نے تمہیں توحید، نبوت، امامت کا عقیدہ عطا کیا، اس عقیدے کی بنا پر تم جہنم کی آگ سے محفوظ ہو، تو بتاؤ یہ نعمت ہے، یہ نعمت نہیں، یہ نعمت کس نے دی؟ خدا نے ایمان عطا کیا، اور ایمان عطا کر کے تمہارے بدن کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا، خدا نے تم کو صحت دی، عافیت دی، جس کی بنا پر تم عبادت کر سکتے ہو، تمہارے پیروں کو طاقت دی، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، تم کو طاقت دی ماہ کے رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہو، آنکھیں دی، قرآن و حدیث کی تلاوت کر سکتے ہو، ہاتھ دیے، تسبیح دی، زبان دی، چیزیں پہنچ کے نعمتیں نہیں ہیں، خدا نے تم کو صحت دی، عافیت دی، اس کی عبادت کر سکتے ہو، خدا نے تم کو قناعت عطا کی ہے، سب کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے تم کو روکا ہے، قناعت عطا کر کے خدا نے تمہاری آبرو محفوظ کی ہے، تم کو عزت دار بنایا ہے، یہ کم نعمت ہے اللہ کی؟ آدمی کا 4 آدمیوں کے درمیان عزت دار ہونا کیا معمولی نعمت ہے اللہ کی؟ ایمان کی نعمت دی، نعمت دے کے تمہارے بدن کو جہنم کی آگ سے بچایا، صحت دی جسے تو عبادت کر سکتے ہو، اور اس کے بعد اور یہ میں نے اس لیے کہا یہ خیال نہ کرو تم اس کی شکایت کر رہے ہو، اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں کا شکر ادا کرو، البتہ تم نے جو فقر و فاقے کی شکایت کی ہے میں نے کہہ دیا تم کو جا کر کے 100 دینار دیے جائیں گے۔ آپ غور کریں امام نے کیا کیا کام انجام دیے ہیں۔ ایک مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام کو متوکل نے بلایا، اور کہا کہ آپ ہمارے پاس جا کے کچھ کام کیجیے۔ دیکھیں کیسے کیا چیز ہوتی ہے۔ اصفہان کا ایک آدمی تھا، عبداللہ اس کا نام تھا، اہل سنت میں سے تھا، شیعہ ہو گیا۔ کسی نے پوچھا تم شیعہ کیسے ہو گئے؟ تم تو نامی گرامی اہل سنت میں تھے، شیعہ کیسے ہو گئے؟ کہ میں امام علی نقی کی برکت سے شیعہ ہو گیا۔ کہ کیسے شیعہ ہو گئے؟ کہ میں اصفہان میں رہتا تھا، غریب تھا، فقیر تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھے زبان دی تھی، میں لوگوں کی باتیں لوگوں تک پیش کر سکتا تھا۔ اللہ نے مجھ کو قوت بیان دی تھی، میں قوت بیان کے ذریعے سے باتوں کو پیش کر سکتا تھا۔ تو اصفہان کے لوگوں پر متوکل نے کچھ سختیاں کی تھیں، تو اصفہان کے لوگوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے متوکل کے بعد بھیجا کہ میں جا کر کے متوکل کے دربار میں ان لوگوں کی سفارش کروں، بات کو کیس کو پیش کروں، اور جو ٹیکس لگایا گیا اس کو ہٹانے کی کوشش کروں۔
میں سامرہ پہنچا، متوکل کے دربار میں پہنچا، وہاں پتہ کسی ندا دے رہی کہ امام علی نقی کو بلایا گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ علی نقی کون ہے؟ کہا یہ علوی ہے، سادات میں سے ہیں، اور حافظی ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ کہا کیوں بلایا گیا ہے؟ کہا ایسا لگتا ہے کہ متوکل ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، متوکل ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو متوکل ان کو قتل کے بلایا۔ لوگ امام کا انتظار کر رہے تھے، دونوں طرف صفیں کھڑی ہوئی تھیں، اتنے میں دیکھا امام تشریف لائے، چہرے پر نور تھا، جلال تھا، نہ ادھر دیکھتے تھے نہ ادھر دیکھتے تھے، سیدھے چلے جا رہے تھے۔ جیسی میری نظر امام کے چہرے پر پڑی، میرے دل میں ان کی محبت محسوس ہوئی۔ جیسے ہی میری نظر ان کے چہرے پر پڑی، میرے دل میں ان کی محبت محسوس ہوئی۔ میں نے دل میں آواز دی، پروردگار اس علوی کو متوکل کے شر سے محفوظ رکھ۔ میں شیعہ نہیں تھا، اور یہ آواز میں نے کسی سے کہی نہیں، اپنے دل میں کہ کیوں میں زبان پر لاتا تو پکڑا جاتا۔ میں نے امام کے چہرے پر نظر کی، میرے دل میں محبت پیدا ہوئی، میں نے اپنے دل میں آواز دی، پروردگار اس علوی کو متوکل کے شر سے محفوظ رکھ۔ کہ جب امام میری طرف سے گزرے تو امام نے پورا رخ میری طرف کیا، کہ تمہاری دعا قبول ہے، خدا تم کو کثرت مال دے گا اور خدا تمہیں 10 بیٹے عطا کرے گا۔ میں امام نے جیسے ہی کہا میں لڑکھڑا کر کے گر گیا، کیونکہ میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ میرے دل کی بات امام کو، میں نے کسی سے بات کہی، دل سے میں نے دعا مانگی، زبان سے نہیں مانگی تھی۔ کہ میں نے لوگوں نے مجھے سنبھالا کہ چکر آ گیا تھا، کہنے میں اصفہان واپس ہے، اللہ تعالیٰ نے امام کی دعا کی بدولت مجھے 10 اولاد عطا کی، اور آج مجھے اتنا پیسہ دیا ہے کہ مجھے شہروں میں لاکھوں لاکھوں درہم میرے پاس ہیں۔ آپ غور کریں، اگر کوئی شخص امام وقت کے لیے دعا کرتا ہے، خدا اس کو اولاد بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے۔ اس میں آپ غور کریں، اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان دعاؤں میں شامل ہوں، تو آج ہمارا بھی ایک امام غیبت کے پردے میں ہے، ہم بھی ان کے لیے دعا کریں، خدا ان کی غیبت کو تمام کرے، خدا ان کی مشکلات کو حل کرے، خدا ان کا دیدار نصیب کرے۔ جو شخص امام وقت کے لیے دعا کرے گا، خدا اس کو برکت عطا کرے گا۔ امام علی علیہ السلام، آپ غور کریں، ان تمام چیزوں کے باوجود امام میں جرأت کتنی تھی، جرأت کتنی تھی، کسی ظالم سے ڈرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ متوکل نے رات کے وقت امام کو بلایا اور لوگوں کو یہ بیان کیا کہ آ رہے ہیں، دیکھو سر قلم کر دینا۔ امام کو رات کو پکڑ کے لے گئے، لیکن اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ امام کو اس وقت قتل نہیں کر سکے۔ کہنا ہے کچھ شعر سنائیے، آپ آ گئے ہیں تو کچھ شعر سنائیے۔ امام نے کہا میں شاعر تھوڑی ہوں کہ میں شعر سنوں، کہنی آپ کو شعر سنانا پڑے گا۔ متوکل کون ظالم بادشاہ جس نے امام حسین کی قبر خود ختم کرنے کی کوشش کی، جس نے زائرین امام حسین کے ہاتھ پیر کاٹے، ایسا ظالم بادشاہ رات کے وقت امام کو بلاتا، اس کے جلاد کھڑے ہوئے، امام سے کہتا شعر پڑھیے۔ امام کی جرأت دیکھے، امام نے کیا شعر پڑھے؟ کہا دیکھو کچھ ایسے لوگ ہیں جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتے تھے، لیکن پہاڑوں کی چوٹیاں آج ان کے کام نہ آ سکیں۔ یعنی ایسے لوگ تھے جو محلوں میں رہتے تھے، بڑے بڑے فلیٹ میں رہتے تھے، ہائی فائی بلڈنگوں میں رہتے تھے، ٹاور میں رہتے تھے۔ اس کے بعد جو ٹاوروں میں رہتے تھے، اب میں
نام لکھ، بڑے بڑے اونچے اونچے ٹاوروں میں رہتے. کہتے ہم کہاں رہتے ہو؟ سو میں فلاں ٹاور میں رہتا ہوں. 20 منزلہ ٹاور ہے، 50 منزلہ کہتا کہ میں ٹاپ فلور پر رہتا ہوں. کہ یہ ٹاپ فلور پر رہنے والے کہاں اتارے گئے؟ آنے کے بعد قبروں میں دفن کیے گئے. یہ ٹاپ فلور پر رہنے والے ٹاپ فلور پر دفن نہیں کیے گئے. جہاں سیکورٹی لگی رہتی تھی ان لوگوں کو کہاں دفن کیا گیا؟ اس عزت کے بعد لا کر کے گڑھوں میں دفن کر دیے گئے. ان کے دفن کرنے کے بعد کسی نے آواز دی، یہ مٹیوں میں دفن ہونے والے کہاں گئے؟ کہاں گئے ان کے تاج؟ کہاں گئے ان کے قیمتی کپڑے؟ کہاں گئے ان کے قیمتی زیور؟ یہ جو گھروں سے نکلتے تھے قیمتی کپڑے پہن کر کے، برانڈڈ گھڑی لگا کر کے، برانڈڈ موبائل لے کر کے، یہ کہاں چلے گئے؟ کہاں گئے وہ چہرے جن کو ناز و نعمت سے پلنے کے لیے کھڑکیوں پر پردے ڈال دیے گئے تھے تاکہ دھوپ نہ پڑنے پائے؟ آج ہم اپنی گاڑیوں میں چلتے ہیں، اگر ذرا سی دھوپ ہوتی ہے نا تو گاڑی پر پردہ لگاتے نہیں لگاتے، جالی لگاتے نہیں لگاتے، جبکہ اندر اے سی چلتا ہوتا ہے. اے سی چلنے کے بعد بھی ہم اپنے گاڑیوں کی شیشوں کے اوپر شیٹ لگا لیتے ہیں تاکہ دھوپ آنے نہ پائے. کہاں گئے وہ لوگ جن کی کھڑکیوں پر قیمتی پردے پڑے رہتے تھے تاکہ دھوپ ان کو اذیت نہ کرے؟ تو کسی نے تو جواب نہیں دیا کہ وہ چہرے جن کو دھوپ سے بچانے کے لیے پردے پڑے رہتے تھے آج ان چہروں پر قبروں میں کیڑے رونگ رہے ہیں. یہ ان کا امام فرمایا، دیکھو کتنے دنوں کے بعد کل یہ تھے جو لوگوں کا مال کھایا کرتے تھے، لوگوں کی عزتیں لوٹا کرتے تھے، لوگوں کا حق خرچ کیا کرتے تھے، آج کیڑے مکوڑے ان کو کھا رہے ہیں. یہ ہم سب کے لیے ہے. اگر آج ہم نے کسی کا مال کھایا ہے اور ڈکار بھی نہیں لی ہے تو کل قبر میں کیڑے ہمیں کھائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبروں میں بھی ہم کو آرام ملے تو اس دنیا میں کسی بندے کو ستائے نہیں، کسی ایک کا مال نہ لیں، کسی پر ظلم نہ کریں. کیا کہنا ان لوگوں کا جو جھوپڑ پٹیوں میں زندگی بسر کر دیتے ہیں لیکن نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ کسی کا مال لیتے ہیں. آیا جب یہ قبروں میں جائیں گے تو یہ قبریں ان کے لیے محل بنیں گے نہیں بنیں گے؟ کیا کہنا ان لوگوں کا جنہوں نے لوگوں کا مال لوٹ لوٹ کر کے بڑا مکان بنایا ہے، 1 فلیٹ کے داد 10 فلیٹ خریدے ہیں، کتنے مال کھا گئے ہیں. یہ لوگوں کا مال کھانے والے جب قبروں میں جائیں گے تو ان کو کیڑے کھائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے چہروں کو کیڑے نہ کھائیں تو ہم اس دنیا میں کسی کا مال نہ لیں. خدا ہم سب کو آخرت کے لیے تیاری کی کوشش کا عادت کرے تاکہ ہم یہاں سے جائیں عزیزوں پر آخری ہم یہاں سے جائیں تو اس طرح سے جائیں ہماری گردن پر کسی ایک کا ایک حق نہ نکلتا ہو، نہ خدا کا حق نکلتا ہو نہ مخلوق خدا کا قدر. ہم جانے سے پہلے سب کچھ حق ادا کر کے جائیں، چاہے خالی ہاتھ جائیں، کچھ جائیں، لیکن اپنی گردن پر کسی کا حق لے کر کے نہ جائیں. سب کے حقوق ادا کر کے جائیں تاکہ جو کچھ ہم خالی ہاتھ جا تو رہے ہیں لیکن کل ہم سے کوئی مطالبہ کرنے والا ہے، وہ آدمی جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے لیکن دروازے پر کھڑے ہو کر کے کوئی مانگنے والا بھی نہیں ہے. آیا وہ آدمی اچھا ہے جو سوکھی روٹی کھا کے سو جاتا ہے لیکن کوئی دروازے پر کھٹکھٹانے والا، قرضہ لینے والا آتا نہیں ہے؟ یا وہ آدمی اچھا ہے جو اے سی میں سو رہا ہے، کبھی یہاں سے مطالبے کا فون آتا ہے، کبھی وہاں سے ڈیمانڈ کا فون آتا ہے، کبھی یہ موبائل بدلتے ہیں، کبھی وہ موبائل بدلتے ہیں. تو کل کون شخص کامیاب ہے؟
کل کون شخص کامیاب ہے؟ ہم چاہتے دنیا سے جائیں تو ہماری گردن میں کسی کا حق نہ ہو۔ خدا ہم سب کو ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیقات عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔